دستور ساز اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو گورنر جنرل غلام محمد نے بینچ فکسنگ کرتے ہوئے کس طرح ایک جج کو گورنر بنانے کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم محمد علی بوگرا تمام تر رسوائی کے باوجود کس طرح عہدے سے چمٹے رہے اور پھر ایوب خان کے دور میں وزیر خارجہ کا منصب قبول کر لیا۔ دوسری شادی پر بااثر گھرانوں کی خواتین نے کس طرح وزیر اعظم محمد علی بوگرا کا سماجی بائیکاٹ کیا۔ محمد علی بوگرا وزیر خارجہ تھے تو امریکی حکام ان سے خفا ہو گئے اور پھر اچانک دل کی دھڑکن بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا تو ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ بن گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یاد ماضی سیریز میں آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ سندھ چیف کورٹ کا فل بینچ جس کی سربراہی جسٹس کانسٹنٹائن کر رہے تھے اور اس میں جسٹس ویلانی، جسٹس محمد بچل اور جسٹس محمد بخش شامل تھے، اس نے 9 فروری 1955 کو تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر دیے اور گورنر جنرل کے اقدامات کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دی۔ دستور ساز اسمبلی اور مولوی تمیز الدین کو بھی ان کے منصب پر بحال کر دیا۔ فیصلہ تو چیف جسٹس کانسٹنٹائن نے تحریر کیا، مگر اس وقت کے معروف وکیل سید سمیع احمد ایڈوکیٹ اپنی کتاب مولوی تمیز الدین کا مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ جسٹس محمد بخش نے اپنے اضافی نوٹ میں اس فیصلے کے حق میں جو نکات تحریر کیے انہیں تاریخی اور شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عدالت کے روبرو کم از کم 46 ایسے قوانین پیش کیے گئے ہیں جن کی گورنر جنرل سے توثیق نہیں کروائی گئی اور وہ نافذ ہو گئے۔ انہوں نے کئی ایسے مقدمات کے حوالے دیے جہاں عدالتوں نے گورنر جنرل کی توثیق کو ضروری خیال نہیں کیا اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کی کہ اگر گورنر جنرل کی طرف سے توثیق نہ ہونے کی بنیاد پر کسی قانون کو ناجائز قرار دیا گیا تو اس کے اثرات بہت تباہ کن ہوں۔ حکومت نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے اس کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اپیل دائر کرنے سے پہلے شاطرانہ چالاکی سے اہتمام کیا گیا کہ فیصلہ حکومت کے حق میں ہی آئے۔ فیڈرل کورٹ میں جسٹس AR کارنیلیس کے بعد جسٹس شہاب الدین دوسری بڑی رکاوٹ تھے، جو قیام پاکستان سے پہلے مدراس ہائی کورٹ اور پھر مشرقی پاکستان ہائی کورٹ کے جج رہے۔ اگر یہ دونوں جج بینچ میں شامل ہوتے تو جسٹس ASM اکرم اور جسٹس شریف میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ ملا کر بازی پلٹ سکتے تھے۔ اس لیے جسٹس شہاب الدین کو راستے سے ہٹانے کے لیے گورنر جنرل نے یہ چال چلی کہ انہیں مشرقی پاکستان کا گورنر بنانے کی پیشکش کی گئی۔ جسٹس شہاب الدین نے حسب توقع معذرت کر لی تو ایک بار پھر حب الوطنی کا کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دراصل 1954 کے انتخابات میں مسلم لیگ مشرقی پاکستان میں بدترین شکست سے دوچار ہوئی تھی۔ جگتو فرنٹ نے الیکشن جیت لیا اور حالات خراب ہونے لگے تو جسٹس شہاب الدین کو کہا گیا کہ ملک کی وحدت خطرے میں، اس وقت آپ جیسے غیر جانبدار شخص کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ عہدہ قبول کر لیں گے تو یہ ملک و قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ جج صاحب حکومت کے جھانسے میں آ گئے اور یوں اپیل لگنے سے پہلے ہی ان کی جگہ سپریم کورٹ میں نیا جج تعینات کر دیا گیا۔ فیڈرل کورٹ میں مولوی تمیز الدین کیس کی سماعت شروع ہوئی تو ایک بار پھر دستور ساز اسمبلی کی خود مختاری اور گورنر جنرل کے اختیارات اور اس سے توثیق کا معاملہ زیر بحث آیا۔ دلائل مکمل ہونے پر فیڈرل کورٹ نے 21 مارچ 1955 کو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلہ چیف جسٹس منیر نے تحریر کیا۔ جسٹس ASM اکرم، جسٹس شریف اور جسٹس SA رحمان نے اس فیصلے سے اتفاق کیا، جبکہ جسٹس AR کارنیلیس نے انصاف کا علم بلند کرتے ہوئے اختلافی نوٹ تحریر کیا۔ جسٹس منیر نے اپنے فیصلے کی بنیاد اس نقطے پر رکھی کہ گورنر جنرل کی توثیق کے بغیر کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دستور ساز اسمبلی ریاست کا ایک خود مختار ادارہ ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔
یہ فیصلہ دیکھ کر جسٹس منیر نے تاج برطانیہ سے پاکستان کی آزادی کے تاثر کی نفی کر دی اور پاکستان کو برطانوی مقبوضہ علاقہ قرار دیتے ہوئے عوام کو بادشاہ کی رعایا کا خطاب دے ڈالا۔ جسٹس منیر اس فیصلے میں یہ تک کہہ گئے کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو قانون سازی کے لیے اس قدر خود مختاری بھی حاصل نہیں کہ دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے ملک کو ایک آزاد جمہوریہ قرار دے سکے۔ فیڈرل کورٹ کے سربراہ جسٹس منیر یہ فیصلہ تحریر کرتے وقت بھول گئے کہ وہ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر ان کی عدالت براجمان ہے۔ اگر یہ تشریح درست تسلیم کر لی جائے کہ گورنر کی توثیق کے بغیر کسی قانون کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، تو پھر اس وقت تک کم از کم 46 قوانین غیر قانونی قرار پاتے، اور ان میں سے وہ قانون بھی شامل ہے جس کے تحت فیڈرل کورٹ قائم کی گئی اور برطانوی پرائیوی کونسل کا عمل دخل ختم کر کے اپیل کا حق فیڈرل کورٹ کو دیا گیا۔ اس قانون کی بھی گورنر جنرل سے توثیق نہیں کرائی گئی تھی، اور اس تناظر میں فیڈرل کورٹ اپیل سننے کی مجاز ہی نہ تھی۔ جسٹس منیر خود کئی مقدمات میں اس تشریح کے برعکس فیصلے دے چکے تھے۔ مثال کے طور پر جب راولپنڈی سازش کیس میں میجر جنرل اکبر خان، فیض احمد فیض اور دیگر ملزموں کو دی گئی سزا کو چیلنج کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ میں اسپیشل ٹریبیونل کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھائے گئے، تو خود جسٹس منیر نے ان درخواستوں کو رد کر دیا، حالانکہ اس ٹریبیونل کے قیام سے متعلق قانون بناتے وقت بھی گورنر جنرل سے توثیق نہیں کرائی گئی تھی۔ جسٹس اے آر کارنیلیس نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے قرار دیا کہ دولت مشترکہ کا حصہ ہونے کے ناطے ملکہ برطانیہ کی حیثیت محض علامتی ہے۔ انہوں نے اقتدار اعلیٰ سے متعلق دو اہم مثالوں سے صورتحال واضح کی۔ پہلی مثال کا تعلق قائد اعظم کی ذات سے ہے۔ گورنر جنرل کے حلف میں یہ الفاظ شامل تھے کہ میں ہز مجسٹی پر مکمل یقین رکھتا ہوں اور اس کا وفادار رہوں گا۔ قائد اعظم نے ان الفاظ پر مشتمل حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، چنانچہ برطانوی حکام سے گفت و شنید کے بعد الفاظ کو تبدیل کر کے یوں کر دیا گیا کہ میں آئین کا وفادار رہوں گا۔ دوسری مثال کا تعلق گورنر جنرل غلام محمد کے دور سے ہے۔ جب ہز مجسٹی ملکہ الزبتھ ثانی تخت نشین ہوئی تو برطانیہ کے مقبوضہ ممالک کی اسمبلیوں میں شاہی القاب و آداب کی توثیق کروائی گئی، مگر ملکہ الزبتھ کی تاجپوشی کے بعد کبھی یہ معاملہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں پیش نہیں ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان محکوم و باجگزار ملک نہیں اور اس کی اسمبلی خود مختار ہے۔ اس عدالتی فیصلے سے شہ پا کر گورنر جنرل غلام محمد نے نہ صرف آئین سازی کے اختیارات اپنی ذات میں مرتکز کر لیے، بلکہ ایک آرڈیننس کے ذریعے ان قوانین کی بیک جنبش قلم توثیق کرنے کی کوشش کی جن کے غیر قانونی ہو جانے سے آئینی و قانونی خلا پیدا ہو چکا ہے۔ ابھی فیڈرل کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا تھا کہ ان اقدامات کو فیڈرل کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ جسٹس محمد بخش کی پیشگوئی کے مطابق اس فیصلے کے تباہ کن اثرات سامنے آنے لگے تو دستور ساز کنونشن بلانے کی کوشش کی گئی اور پھر فیڈرل کورٹ میں ایک ریفرنس بھیج کر اس معاملے پر رہنمائی طلب کی گئی۔ اب مولوی تمیز الدین کیس عدلیہ کے گلے میں ایک ایسی چچودر بن چکا تھا جسے نہ تو اگلا جا سکتا تھا اور نہ ہی نگلا جا سکتا تھا۔ یوسف پٹیل برخلاف کراؤن کیس میں چیف جسٹس منیر کو اپنے اس فیصلے کی وضاحت کرنا پڑی اور پھر وہ زندگی بھر وضاحتیں دیتے رہے۔ آخرکار عدلیہ نے نظریہ ضرورت کو بروئے کار لاتے ہوئے نئی آئین ساز اسمبلی تشکیل دینے کی اجازت دے دی۔ جسٹس منیر نے گورنر جنرل کے دائر کردہ ریفرنس کے جواب میں نظریہ ضرورت کا جواز پیش کرتے ہوئے لکھا کہ ہم ایک ایسی گہری کھائی کے دہانے پر آ پہنچے ہیں اور اب ہمارے پاس تین متبادل ہیں۔ ایک یہ کہ ہم جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے سے واپس لوٹ جائیں، دوسرا یہ کہ اس کھائی کو ایک قانونی پل کے ذریعے عبور کر لیں، تیسرا یہ کہ ہم اس کھائی میں چھلانگ لگا دیں اور وہاں سے بچ نکلنے کی امید سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں۔ جسٹس منیر یہ ادراک نہ کر سکے کہ ملک کو نظریہ ضرورت کے ستونوں پر استادہ کسی پل کی ضرورت نہیں بلکہ آئین و قانون کی بالادستی درکار۔
بہرحال اس قانونی و عدالتی جنگ کے دوران وزیراعظم محمد علی بوگرا چپ چاپ پرانی تنخواہ پر کام کرتے رہے۔ تمام تر حکومتی اختیارات گورنر جنرل غلام محمد، وزیر دفاع جنرل ایوب خان اور وزیر داخلہ میجر جنرل سکندر مرزا کے پاس تھے۔ وزیر اعظم کی حیثیت کٹ پتلی کسی تھی۔ افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل محمد موسیٰ، جو تب ڈپٹی چیف آف سٹاف تھے، انہوں نے بھی وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی پست ہمتی اور بزدلی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ جنرل موسیٰ اپنی سوانح حیات فرام جوان ٹو جنرل میں لکھتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے طلب کیا، وہ مجھ سے فوری طور پر ملنا چاہتے تھے۔ میں ان کی رہائش گاہ پہنچا تو وہاں مغربی پاکستان کے سابق گورنر اختر حسین بھی موجود تھے، جو ان دنوں سیکٹری دفاع تھے۔ ہم دونوں وزیر اعظم کے دفتر میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا آپ لوگ آج صبح ہونے والی پیش رفت کے بارے میں جانتے ہیں؟ وزیر اعظم بوگرا نے ہمیں اس دن کے پاکستان گزٹ کی ایک کاپی پڑھنے کے لیے دی۔ میرے پاس اینک نہیں تھی کیونکہ میں جلدی میں دفتر بھول آیا تھا۔ وزیر اعظم نے مجھے اپنی اینک دے دی۔ پاکستان گزٹ میں وہ قرارداد موجود تھی جسے چند گھنٹے قبل دستور ساز اسمبلی نے منظور کر کے گورنر جنرل کے اختیارات کم کر دیے تھے۔ میں نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ وہ اس بارے میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس معاملے سے میرا کیا لینا دینا۔ انہوں نے کہا، گورنر جنرل غلام محمد آج دوپہر ایبٹ آباد سے واپسی پر شاید فوج کی مدد سے ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیں۔ ایسی صورت میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں نے کہا، جہاں تک فوج کا تعلق ہے، کمانڈر ان چیف اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں کریں گے جب تک انہیں تھرو پراپر چینل وزیر دفاع کے ذریعے احکامات نہ دے دیے جائیں، اور وزیر دفاع آپ خود ہیں۔ وزیر اعظم نے سبز رنگ کے ٹیلی فون سے کسی کو فون کیا اور کہنے لگے، پیرزادہ صاحب وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جنرل موسیٰ نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے، اور پھر یہی بات آئی بی چیف ایم.ایچ. خان کو ٹیلی فون کر کے بتائی۔ اس دور کی مثبت اور قابل تقلید باتوں میں سے ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین نتائج کی پرواہ کیے بغیر اہم معاملات پر ایمانداری سے اپنی رائے دیتے اور منتخب نمائندے ان کی رائے کا احترام کرتے۔ مثال کے طور پر خواجہ فاروق اور ظہور احمد قریشی کی مرتب کردہ کتاب ایوان وزیر اعظم پاکستان کے پہلے 11 سال میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے پہلے وزراء اعظم کے پاس ذاتی استعمال کے لیے ایک گاڑی ہوا کرتی تھی۔ جب محمد علی بوگرا وزیر اعظم بنے تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ ان کے لیے نئی گاڑی خریدی جائے۔ کابینہ ڈویژن کے اسسٹنٹ سیکرٹری ذوالفقار علی خان بقائی نے اس پر ایک سخت نوٹ لکھ دیا کہ وزیر اعظم کو نئی گاڑی کی ضرورت ہی نہیں۔ وزیر اعظم نے بقائی صاحب کو ذاتی طور پر بلا بھیجا تو وہ حاضر ہو گئے اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ آخرکار اس بات پر راضی ہوئے کہ دوسری گاڑی خرید لی جائے، مگر وہ گیراج میں بند رہے اور اسی صورت استعمال کی جائے جب وزیر اعظم کسی غیر ملکی سربراہ حکومت کا استقبال کرنے کے لیے جائیں یا جب ان کی معیت میں سفر کریں، ورنہ عام استعمال کے لیے وہی پرانی گاڑی استعمال کی جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پاکستان کے پہلے 7 وزراء اعظم کے عنوان سے شائع ہونے والی کتاب میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ملازم ادریس کو بوگرا صاحب نے بلایا اور کہا کہ یہ کرسیاں صاف کر دو۔ ادریس نے باہر سے سویپر کو بلایا اور صفائی کروا دی۔ جب کام ہو گیا تو وزیر اعظم نے کہا، ادریس میں نے تو تمہیں کہا تھا یہ کام، تم دوسرے آدمی کو بلا لائے۔ ادریس نے تن کر کہا، جناب میں قاصد ہوں، صفائی کرنا میرے فرائض میں شامل نہیں۔ وزیر اعظم خاموش ہو گئے اور کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ وزیر اعظم محمد علی بوگرا ہر طرح کی ذلت اٹھانے کے بعد عزت سے مستعفی ہونے کے بجائے اقتدار سے چمٹے رہے۔ وہ اس قدر بے اختیار وزیر اعظم تھے کہ فوج کی مخالفت کے باعث پاکستان میں بائیں ہاتھ ڈرائیونگ کا فیصلہ بھی نہ کر سکے۔ 11 اگست 1955 کو انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے بے آبرو ہو کر نکلنا پڑا۔ محمد علی بوگرا کا دور آزادی صحافت کے حوالے سے کیسا رہا؟ اس حوالے سے ایک واقعہ تاریخ کے طالب علموں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ضمیر نیازی کی کتاب پریس ان چینز کے مطابق کراچی سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ مسلمان نے یہ خبر لگا دی کہ وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے اپنی پرسنل سیکرٹری سے دوسری شادی رچا لی ہے۔ چونکہ مسلمان اخبار کا اپنا پرنٹنگ پریس نہ تھا اور کاپی تیار ہونے کے بعد اشاعت کے لیے جنگ پریس پہ جاتی تھی،
جنگ کے ایڈیٹر میر خلیل الرحمان نے اس خبر کی تصدیق کے لیے سیکرٹری اطلاعات ہاشم رضا کو ٹیلی فون کیا تو تھرتھلی مچ گئی۔ اخبار کی کاپیاں ضبط کر لی گئیں۔ روزنامہ مسلمان کے مدیر کو طلب کر کے بتایا گیا کہ اس خبر کی اشاعت پر ان کا نیوز پرنٹ کا کوٹا بند کیا جا رہا ہے۔ کاغذ دستیاب نہ ہونے کے سبب یہ اخبار چند ہفتوں میں بند ہو گیا، مگر کچھ ماہ بعد غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹر نے یہی خبر بریک کی تو سرکاری سطح پر اس شادی کا اعتراف کر لیا گیا۔ محمد علی بوگرا کا شمار لبرل وزرائے اعظم میں ہوتا ہے جنہیں لیاقت علی خان کے برعکس شراب سخت ناپسند تھی، مگر پاکستان کے روشن خیال طبقے کی خواتین نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیے رکھا۔ اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ بھی ان کی دوسری شادی ہی بنی۔ محمد علی بوگرا کی پہلی بیگم کا نام حمیدہ تھا، جو گھریلو قسم کی خاتون تھیں۔ جب بوگرا صاحب کینیڈا میں بطور سفیر تعینات تھے تو وہاں سفارت خانے میں ایک لبنانی لڑکی عالیہ اسٹینوگرافر تھی۔ بطور سفیر امریکہ تبادلہ ہوا تو محمد علی بوگرا اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وزیر اعظم بنے تو عالیہ کو اپنا پرسنل سیکرٹری بنا لیا اور پھر ایک روز عالیہ بیگم خاتون اول بن گئی۔ اس شادی کے بعد با اثر گھرانوں کی خواتین نے یہ سوچ کر محمد علی بوگرا کا سماجی بائیکاٹ شروع کر دیا کہ اگر ان کے شوہر بھی وزیر اعظم کی دیکھا دیکھی دوسری شادیاں کرنے لگے تو کیا ہوگا۔ رافعہ زکریا نے اپنی کتاب دا اپ سٹیئرز وائف میں اس صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، ان خواتین نے ایسی تمام تقریبات کا بائیکاٹ شروع کر دیا جس میں خاتون اول مدعو ہوتی، غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں عشائیہ ہو، نیشنل یونیورسٹی کا افتتاح یا پھر پاکستان سیکریٹریٹ میں نئی شاخ کا افتتاح۔ نئی مس بوگرا موجود ہوتی تو اشرافیہ کی خواتین شریک نہ ہوتی۔ ایک سے زائد شادیوں کے خلاف سوشل بائیکاٹ کی طرف یہ پہلا قدم تھا۔ محمد علی بوگرا وزارت عظمیٰ کے منصب سے فارغ ہونے کے بعد بھی پرانی تنخواہ پر بطور سفیر کام کرتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ جب ایوب خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تو موصوف نے پہلے فوجی حکمران کے دور میں وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھال لیا۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک ایسی تقریر کی جس پر امریکی حکام ان سے ناراض ہوئے۔ وزیر خارجہ کے طور پر انہوں نے چین کا دورہ کرنا تھا۔ امریکیوں نے کہا ان کی جگہ ہمارا آدمی چین جائے گا۔ 23 جنوری 1963 کو وزیر خارجہ محمد علی بوگرا نے ڈھاکہ سے چین کی طرف پرواز کرنا تھا، مگر ڈھاکہ جاتے ہوئے انہیں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ یوں امریکیوں کی بات درست محسوس ہوئی اور ان کی جگہ ذوالفقار علی بھٹو بطور وزیر خارجہ چین کے دورے پر گئے۔ یاد ماضی میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔